بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرة وقدرنا فیہا سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم وجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وجعلنا بینہم بین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرة وقدرنا فیہا السیر. یہ ایسی عجیب و غریب بستیاں تھیں اہل سبا کی کہ فرمایا ہم نے ان میں اور جس زمین میں جس بستی میں ہم نے برکات رکھی ہیں ان میں ایسی آبادیاں بنا دی تھیں کہ ہر ایک آبادی سے اگر کوئی نکلتا تو دوسری آبادی نظر آتی تھی. علاقہ شاداب تھا، بہت بڑا بند بنائے ہوئے تھے، سڑکوں کے دو رویا نہریں تھیں، پھل لگے ہوئے تھے. اور فرمایا ہم نے ایسی ان کی سفری سہولتیں اور اندازے مقرر کر رکھے تھے کہ سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. رات دن کسی وقت کوئی چاہے سفر کرے. نہ اسے خوراک کی پریشانی ہوتی تھی، نہ پانی کی، نہ چور کا خطرہ، نہ ڈاکو کا ڈر، کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا. اور آبادیاں اس طرح تھیں کہ ایک آبادی سے نکلیں دوسری سامنے نظر آتی تھی. پھر سڑکوں پر دو رویا پھلوں کی قطاریں اور نہروں کی روانی اور پھول بوٹے اور سبزہ اور بہت رونق اور آبادی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ ملکہ سبا جو والی یمن تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر جس نے توبہ کی، اس کا دادا تھا، وہ یمن کا حکمران تھا، عبد شمس اس کا نام تھا، جس نے یہ آبادیاں بسائیں اور بند بنائے اور بڑے بڑے خوبصورت شہر بنائے اور قریب قریب بنائے اور ملک کو امن دیا اور خوشحالی دی. تو یہ وہ مشہور انسان ہے جس نے ایک دفعہ حملہ کر کے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اہل مکہ کو سب کو قیدی بنا لیا تھا. کچھ عرصہ بعد اسے ایک مرض شروع ہو گیا. اسے اندر سے بہت بدبودار پانی آتا تھا منہ میں ناک میں، اور اس کی بدبو بیٹھنے نہیں دیتی تھی. تو بڑے فاضل طبیب بھی تھے اس کے ساتھ، اور اس کے اپنے اہل علم بھی تھے.
بڑے علاج کیے طبیبوں نے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر علماء نے اسے مشورہ دیا کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ یہ شہر مکہ مکرمہ جو ہے، یہاں اللہ کے آخری نبی اور رسول پیدا ہوں گے، اور یہاں سے ہجرت کر کے یثرب اس وقت نام تھا، جنگل تھا، آبادی نہیں تھی، جھاڑ جھنکاڑ تھے، اور جو بھی وہاں ٹھہرتا بیمار ہو جاتا۔ وہ تکلیف دینے والی جگہ تھی، یثرب کا نام ہے ایسی جگہ جو تکلیف دینے والی ہے۔ تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ ہجرت کر کے، جسے اب یثرب کہتے ہیں، جہاں کوئی نہیں بستا، وہ وہاں جا بسیں گے اور دنیا پہ اسلام کا انقلاب آئے گا۔ تو آپ نے اس شہر کو فتح کر کے قبضہ کر لیا، ان شہریوں کو قیدی بنا لیا، تو یہ شاید اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے جو آپ کو بیماری لگ گئی ہے، تو آپ انہیں آزاد کر دیں۔ چنانچہ اس نے تمام شہریوں کو بھی آزاد کر دیا، بلکہ اس نے کہا کہ 6 مہینے تک یہ میرے مہمان ہوں گے، سارے شہر کی ضیافت کا خرچہ بادشاہ دے گا، اور 6 مہینے تک ان کے سارے اخراجات جو ہیں وہ شاہی خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ سب کو آزاد بھی کر دیا۔ پھر اس نے اپنے علماء کا ایک طبقہ منتخب کیا کہ ابھی سے جا کر اس یثرب کو جگہ صاف کر کے جھاڑ کار ہٹا کر وہاں آبادی بنائیں۔ اس وقت وہ غائبانہ حضور پر ایمان بھی لے آیا، اور اس نے ایک چٹھی لکھ کر جو بڑا عالم تھا اسے دی کہ جب حضور مبعوث ہوں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں تو میری یہ چٹھی آپ کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ تو اس میں اس نے یہ لکھا کہ اگر اللہ نے مجھے اتنی مہلت دی کہ آپ مبعوث ہوں اور میں زندہ ہوں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے ساتھ مل کر پورا تعامل کروں گا اور آپ کی خدمت کروں گا۔ اس میں جو اس نے اشعار لکھے تھے، ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے، وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ، اگر ان کی وقت آنے کے وقت تک میری عمر اللہ نے مجھے زندگی بخشی، لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنُ أَمِي، تو میں چھوٹے بھائی کی طرح اور ایک نائب کی طرح ان کا خادم ہوں گا اور ان کی خدمت کروں گا۔ تو مدینہ منورہ کی آبادی بھی اس بادشاہ نے شروع کی تھی۔ اسے یسرا بھی کہتے رہے جب تک حضور ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے۔ جب حضور آئے تو اس کا نام مدینہ النبی، نبی علیہ السلام کا شہر پڑ گیا۔ اب اسے یثرب کہنا جائز نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے شعراء یا ہمارے نعت خوان یثرب پڑھتے ہیں نا، یہ کسی نعت میں ہے یثرب کے والی، تو یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے اسے۔ اب یثرب، اب وہ دار الشفا ہے، دار التکلیف نہیں ہے۔ تو یثرب تکلیف دینے والی جگہ کو کہتے ہیں، مدینہ منورہ کو یثرب کہنا اب جائز نہیں ہے۔ تو یہ بڑا عظیم بادشاہ تھا، اس نے بڑی خوبصورت آبادیاں بنائیں اور قریب قریب شہر بسائے، شہروں میں بستیوں میں اتنا گاؤں قریب قریب بسائے، ایک گاؤں سے نکلیں آپ اگلی بستی نظر آتی تھی۔ پھر پورے راستے پر پھل لگائے اور طرح طرح کے میوہ جات لگائے، اور دونوں طرف راستوں کے دونوں طرف پانی کی نہریں بنائیں اور بڑی آبادی کی۔ وہ پہلے گزر چکا کہ پھر ان کا وہ بند ٹوٹا اور ان پر تباہی آئی۔ تو فرمایا ہم نے اس مبارک سرزمین کے اور ان کے درمیان، یمن کے درمیان ہم نے آبادیاں بنا دیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نظر آتی تھیں، آرام سے سفر کرتے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، کسی چور ڈاکو کا خطرہ نہیں تھا۔ اور سیرو فیہا لیالی و ایاما آمنین، یہاں مزے سے سفر کرو، راتوں کو کرو، دن کو کرو، امن بھی ہے، آبادی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے۔ تو یہاں سے علماء نے اخذ فرمایا ہے
کہ جہاں تک کسی کا بس چلتا ہے، کوئی اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے جائز اور حلال وسائل سے محنت کرتا ہے اور بچوں کو آسودگی پہنچاتا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اور یہ مقبول فعل ہے۔ اسی طرح جس کا ملک پہ یا صوبے پہ اثر ہے، وہ اس ملک کی جس کا شہر پہ اثر ہے، جہاں تک کسی کا دائرہ اختیار ہے وہاں تک معیشت اور خوشحالی کا اہتمام کرنا اور لوگوں کے امن کا اہتمام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کرتا ہے تو یہ بجائے خود عبادت ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کرنے پہ لگے رہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ شہروں میں الحمدللہ بڑا امن آ گیا، بہت فرق پڑ گیا، لیکن دہشت گردی ختم کرنے کے لیے معاشی طور پر لوگوں کا خوشحال ہونا ضروری ہے۔ اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب معیشت مضبوط ہوتی ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، تو وہ جرائم کی طرف نہیں جاتے۔ چور ڈاکو کو چوری اور ڈاکے کی یا کسی کا مال چھیننے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور جو لوگ آسودہ حال ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی پریشانی میں ڈالنے سے گریز کرتے ہیں، اور یوں امن قائم ہوتا ہے اور دہشت گردی ختم ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اس دور میں اللہ پاک سلامت رکھے پاکستان کی افواج کو بھی اور پاکستان کے دوسرے اداروں کو بھی، سب نے بہت محنت کی۔ فوج نے خصوصی طور پر اتنا اس میں حصہ لیا کہ دہشت گردی کو بڑی حد تک خاتمے تک لے گئے، لیکن اس کا مستقل خاتمہ معاشی خوشحالی سے مربوط ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو معیشت میں سہولتیں دے، لوگوں کی معاش کو آسان کرے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، اور ہر بندے کے لیے حصول زر کے جائز مواقع ہوں تاکہ اسے چوری، دہشت گردی اور لوٹ مار نہ کرنی پڑے۔ تو یہ ایسی ناشکری قوم تھی کہ انہوں نے دعائیں مانگنے شروع کر دیں کہ یا اللہ یہ تو کوئی مزہ ہی نہ رہا سفر کا، ایک تو آبادی، کوئی ویرانہ نہیں، کسی درندے کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی کسی جانور کا کوئی خطرہ نہیں کہ کوئی سانپ ڈس لے گا یا شیر کھا جائے گا، کسی چور کا کوئی خطرہ نہیں، کسی ڈاکو کا ڈر نہیں، آبادی سے نکلو اگلی آبادی سامنے نظر آتی ہے، ویرانے ہوتے، ویران راہیں ہوتی، راستے میں چور ڈاکو پڑتے ہوتے، درندے ہوتے، تو سفر کرنے کا مزہ آتا اور جان بچا کر چلتے۔ تو انہوں نے کہا فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، یا اللہ ہمارے سفر لمبے کر دے، یہ آبادیاں درمیان سے ہٹا دے، یہ خوشحالی ہم سے لے لے، یہ ویرانے ہوں اور دور دراز جانا ہو اور ویرانے جنگل ہوں، درندوں کا ڈر بھی ہو، چوروں کا بھی ہو، ڈاکوؤں کا بھی ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادتی کی، ظلم کیا اپنے آپ پر۔ یعنی اللہ کریم سہولتیں دے، جائز وسائل سے دے تو انہیں جائز طریقے سے استعمال کرنا اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ نہ یہ کہ اگر سہولتیں ہوں تو اور بغاوت پہ اتر آئے اور دوسروں کے لیے جینا محال کر دے، یا پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگے، اور یہی نافرمانی ناشکری ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم اگر زندگی میں آسانیاں دیں، سہولتیں دیں، آبرو سے رہنا جینا دیں، آرام سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اطاعت پہ سرگرم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے الٹ کیا، انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا کوئی زندگی کا مزہ ہے، سموتھ سی زندگی ہے، آرام سے گزر رہی ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ لباس کی، روزگار عام ہے، پیسہ ٹکا ہے، پھل فروٹ اور آمدنی بڑی ہے، بستیاں قریب قریب ہیں، نہ چور کا ڈر، نہ ڈاکو کا خطرہ، نہ درندے کا خوف، ویرانہ راستے میں ہے، یہ کون سے سفر ہیں یا اللہ؟ یہ کوئی ہمیں ویرانے بنا دے اور کہیں چوروں کا ڈر ہو، کہیں ڈاکوؤں کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے بجائے شکر کرنے کے لیے
ناشکری کی اور گستاخی کی، اس گستاخی کا نتیجہ یہ ہوا، فرمایا فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں اس طرح نابود کیا کہ وہ افسانوں میں رہ گئے، ان کی داستانیں بھی نہ رہیں، افسانے بن گئے۔ داستان سچی تاریخ کو کہتے ہیں، واقعات کو کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں جس میں بہت سی رنگ آمیزی بھی ہو جائے، یعنی حقائق نابود ہو جائیں اور اس پہ مختلف لوگ مختلف رنگ ملا کر اسے افسانوی رنگ دے دیں۔ تو فرمایا جب وہ طوفان آیا اور بند ٹوٹا، آبادیاں بہہ گئیں، باغات اجڑ گئے، راستے برباد ہو گئے، وہ جگہ رہنے کے قابل نہ رہی، اکثریت سیلابوں میں بہہ کر ہلاک ہو گئی، تو جو بچے کھچے وہ کہیں چلا گیا، کوئی کہیں مختلف جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں میں جا کر آباد ہوئے اور دور دور پھیل گئے، تو کوئی ان کی تاریخ بھی مرتب نہ ہو سکی بلکہ افسانے بن گئے۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، زیادہ ہلاک ہو گئے، مر گئے، جو بچ گئے وہ بکھر گئے۔ ان فی ذلک لآیات کل صبار شکور، ان کی اس داستان میں ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے درس عبرت ہے۔ صبر اور شکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جسے صبر نصیب ہوتا ہے اسے شکر بھی نصیب ہوتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لینا، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کا معنی ہے خود کو اللہ کریم کی نافرمانی سے روک لینا۔ نافرمانی سے رک جائے گا تو اطاعت کرے گا، تو اطاعت ہی شکر کہلاتی۔ تو جہاں صبر ہے وہاں شکر بھی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ صبر اور شکر یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا درس عبرت ہے کہ جو صبر نہیں کرتے، شکر نہیں بجا لاتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا شیطان نے جو گمان کیا تھا انہوں نے وہ سچ کر دکھایا۔ شیطان نے کہا تھا نا، جب اللہ نے اسے مردود قرار دیا اور آسمانوں سے رد کر دیا تو اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، تو جن آدم علیہ السلام کے لیے آپ نے مجھے سزا دی ہے، اس کی اولاد میری بات مانے گی، آپ کی نہیں مانے گی، میں ان سے کوشش کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں اور بے صبرے، جو نافرمان ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے، انہوں نے تو ابلیس کی اس گمان کو سچا کر دکھایا۔ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس کا جو گمان تھا اس قوم نے بھی، قوم سبا نے بھی، اور جو نافرمان اور ناشکر ہیں یہ لوگ تو ابلیس کے اس گمان کو سچا کر رہے ہیں۔ فَاتَّبَعُوهُ، اور یہ لوگ تو اس کی اتباع میں لگ گئے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کریم جس نے پیدا فرمایا، جو زندگی عطا کر رہا ہے، ہر لمحے ہر آن بے پناہ نعمتیں عطا کر رہا ہے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے، جو ازلی دشمن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اولاد آدم سے دشمنی ہے اس کی۔ سوائے اللہ فریقم من المؤمنین، سوائے ان چھوڑے لوگوں کے، ایک جماعت کے، ایک طبقے کے جو پکا ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور شیطان کی بات نہ مانے۔
وما کان لہ علیہم من سلطان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان کا ان پر کوئی بس بھی نہیں چلتا، یعنی شیطان زبردستی ان سے گناہ نہیں کرا سکتا۔ فرمایا کیسی عجیب بات ہے، کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ شیطان ان سے زبردستی تو کچھ نہیں کروا سکتا، تو ان کے اپنے اندر وہ جذبہ شکر نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت پہ رکنے کی ہمت نہیں ہے، خود نافرمانی کرتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں۔ اگر نہ مانے تو اللہ فرماتے ہیں شیطان کو ہم نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی سے زبردستی کرا لے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جس بندے کو آخرت کا یقین ہو، ایمان ہو، یومن ہو، اس کی تو ہم حفاظت فرما لیتے ہیں، اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ اور جسے یقین نہ ہو آخرت کا اور شبہ میں پڑا رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہے بھی کہ نہیں۔ جو ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں یہ جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، کس نے دیکھا ہے کیا ہوگا کیا نہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو حفاظت الہیہ نصیب نہیں ہوتی، یہ پھر شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، حتیٰ کہ جسے ہم جانتے ہیں کہ اسے آخرت پہ یقین ہے، بندے کو یہ یقین ہو کہ قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اللہ کے روبرو جواب دہی ہوگی، تو بھلے گناہ گار ہو لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، آئندہ کے لیے گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہے، وہ معاف فرمانے والے ہوتے ہیں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو خلوص دل سے توبہ کرتا ہے گویا وہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس طرح اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب آخرت پہ یقین ہو، اور اگر آخرت پہ یقین نہ ہو اور شبہ میں رہے، ہاں جی کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں ایسا ہوگا، مولوی کہتے ہیں قبر میں سوال جواب ہوں گے، سنا ہے قیامت قائم ہوگی، دیکھا جائے گا جب ہوگی، تو ابھی تو کوئی پتہ نہیں کون دیکھ کر آیا۔ فرمایا اس طرح کے لوگ شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، ورنہ ربک علی کل شیء حفیظ، ورنہ تیرا پروردگار ہر حال میں حفاظت فرماتا۔ ہم نہیں جانتے، آج کی سائنس نے بڑے راز کھولے ہیں۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے جی ہر بندے کے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں۔ دنیا کی آبادی، انسانی آبادی کم و بیش 6 ارب ہے، 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے۔ دنیا کی آبادی 6 ارب ہے اور 100 ارب ہو تو 1 کھرب بنتا ہے۔ ایک انسان کے وجود کے اندر جو آبادی ہے وہ 10 کھرب ہے، اور ہر سیل نیا پیدا ہوتا ہے، پرانا مر جاتا ہے، کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا، یعنی 10 کھرب موتیں 6 مہینے میں اس وجود کے اندر ہو جاتی ہیں، 10 کھرب پیدائشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں ہر اس سیل میں
اس بندے کی پیدا ہو کر مرنے تک کی ساری داستان رقم ہوتی ہے۔ اگر وہ پڑھا جا سکے تو یہاں تک پڑھا جا سکتا ہے کہ عمر کے فلاں دن فلاں وقت اتنے لمحے پر اس کا ایک بال فلاں بال سفید ہوگا، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، نظر میں یہ فرق آئے گا، صحت میں یہ ہوگا، دانت گرے گا، پوری لائف ہسٹری۔ بلکہ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک سیل میں جو انسانی پوری زندگی کے بارے درج ہے، اگر یہ کتاب لکھی جائے تو 70 فٹ اونچی کتاب بنے گی۔ ایک ایک سیل میں اتنی معلومات بھر دی ہیں۔ وہ سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا، اس کی جگہ نیا آ جائے، وہ نیا پھر وہ ساری معلومات لے آتا۔ اب جس کی زندگی کا سارا نصاب ان سیلوں میں بھی درج ہے، ظاہر ہے زندگی نے تو اسی نشیب و فراز سے گزرنا ہے، تو پھر بتوں سے امیدیں اور شیطان سے امیدیں اور اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں لگانے کا حاصل کیا ہے؟ کیا کوئی ان سیلوں میں لکھے کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی جادوگر، کوئی عامل، کوئی سادھو، کوئی فقیر اسے بدل سکتا ہے، نئے سیل بنا سکتا ہے؟ وہ ایک واحد اللہ شریک ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو پھر اس کی اطاعت کیوں نہ کی جائے؟ کیوں نہ اسی کے آسرے زندگی گزاری جائے، اسی کے در پہ موت آئے، اسی کے در پہ حشر ہو۔ تو فرمایا جنہیں آخرت پہ اور اللہ کی عظمت پہ یقین ہوتا ہے، اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، وہ ہر چیز پہ حفاظت کرنے پہ قادر ہے۔ تیرے جسم میں ایک ایک سیل کی حفاظت کر رہا ہے، ہر سیل اپنے وقت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر مرنے والا سیل اپنے وقت پہ مرتا ہے، ہر سیل اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ یہ ساری اس سے وہ اللہ کریم کرا رہا ہے۔ تو جو ایک ایک سیل کی حفاظت کر رہا ہے، تجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے؟ اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ اور اگر تمہیں اس پہ یقین نہیں آتا تو فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جنہیں اللہ کے علاوہ کسی پر تمہیں بھروسے بلا لو، اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو بلاؤ۔ کون ہے جو اس میں دخل دے گا نظام حیات میں؟ یہ تو ایک انسانی وجود کے اندر کی بات ہے، اس پوری زمین کے اندر کیا کچھ ہے، ایک ایک درخت، ایک ایک پتے کے اندر کیا کچھ ہے، ایک ایک جڑی بوٹی گھاس کے ایک ایک تنکے کے اندر، ایک ایک جانور کے اندر کیا، اس کائنات بسیط میں ستاروں، سیاروں، سورج، چاند، ان میں کیا کچھ ہے، آسمانوں میں کیا کچھ ہے، ایک ایک ذرے کی حفاظت وہ فرما رہا ہے۔ تو تم اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں پہ اعتماد کرتے ہو اور ان کی اطاعت کرتے ہو، جو تمہیں گمان ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، اللہ کے علاوہ کسی کو آسمانوں یا زمینوں کے کسی ایک ذرے میں بھی اس کی ملکیت کا دخل نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ کوئی تمہارا وہ معبود باطل جو اللہ کو چھوڑ کر تم اختیار کرتے ہو، وہ کیا کسی ایک ذرے کو بنانے پہ بھی قادر ہے؟ یا آسمانوں اور زمینوں میں اس کی کوئی شراکت ہے، کوئی حصہ داری ہے؟ لا یملکون مثقال ذرہ، ذرہ اس چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو پھر 2 حصے نہ کیا جا سکے، یعنی اتنا چھوٹا ہو جائے کہ پھر اسے توڑا نہ جا سکے، اسے ذرہ کہتے ہیں۔ فرمایا ذرہ برابر بھی کسی کی ملکیت نہ آسمانوں میں ہے نہ، سب اللہ کا ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٌ، ان کی کوئی اس میں شراکت داری نہیں ہے، نہ بنانے میں، نہ اسے قائم رکھنے میں، نہ اس پر حکومت کرنے میں، کسی طرح کی ان کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور کسی بت غیر اللہ کسی طاقت کی
کوئی کسی کی مدد کرنے کی توفیق بھی نہیں ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بڑے سے بڑا کسی کی ذرا برابر مدد نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ مدد کرنا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس سے سفارش تو کی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے، خود تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت بھی وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اجازت دی ہے، جن کا یہ منصب ہے، اس کے انبیاء، اس کے رسول، اس کے چاہنے والے، اس کے پرہیزگار بندے، اس کے نیک فرشتے، جنہیں اس نے اجازت دی ہے کہ وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ سفارش بھی وہ کر سکتے ہیں، معبودان باطلہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بارگاہ کی حضوری میں رہنے والے فرشتوں کا بھی یہ عالم ہے، حتیٰ اذا فزغ عن قلوبہم، جب احکام الہی وارد ہوتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پر غشی آ جاتی ہے، ان کے حواس جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب فیصلے نازل ہوتے ہیں تو سننے والے فرشتے جو جن کے بارے نازل ہوتے ہیں، اس قدر ان میں روب، دبدبہ، قوت، جمال الہی کی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ان کے دل جو ہیں وہ بے ہوش، مدہوش ہو جاتے ہیں، ان کے حواس جاتے رہتے ہیں، اور بڑی دیر بعد جا کر سنبھلتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، قالوا ماذا قال ربکم، ایک دوسرے سے فرشتے بات کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے، آپ کے پروردگار نے کیا فرمایا۔ یعنی سفارش کرنا تو ایک حیثیت چاہیے، ہر کوئی تو سفارش نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی ایسا تعلق چاہیے۔ تو وہاں عالم یہ ہے کہ جو مقربان بارگاہ فرشتے ہیں، جو احکام الہی بارگاہ الہی سے لیتے ہیں، جب احکام وارد ہوتے ہیں تو ان احکام میں وہ روب، وہ دبدبہ، وہ تجلیات، وہ ہیبت ہوتی ہے کہ ان کے دل مدہوش ہو جاتے، وہ حواس کھو بیٹھتے۔ یہ عظمت انبیاء علیہ السلام میں ہوتی ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، انہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کلمہ ربہ تکلیما، اللہ نے ان سے باتیں کی۔ لیکن یہ اتنی عظیم بات ہے کہ انبیاء کے بھی چہرے زرد ہو جاتے ہیں، رخ انور زرد ہو جاتے ہیں، پسینے آ جاتے ہیں، ایک دفعہ بالکل کچھ ہوش خبر نہیں رہتی۔ نزول وحی بھی جب ہوتا ہے، احکام الہی آتے ہیں، تو یہ قوت صرف انبیاء میں ہے کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سمجھا دیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام پر 10 بار وحی آئی، اسی طرح نوح علیہ السلام پر شاید 40 یا 50 بار 1400 سال میں، ابراہیم علیہ السلام پر 48 بار، کسی نبی پر 50 بار، پوری زندگی میں، اور پوری زندگی کے رہنمائی کے لیے وہ کافی تھی، اور وحی کا آنا مٹا دیتا ہے۔ مقربین بارگاہ فرشتے جو عالم امر میں رہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے تو زمین پہ بسنے والے انسان کا کیا ہوگا۔ اور یہ ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ پر 63 برسوں میں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ 63 برسوں میں، عمر عزیز کے 63 برسوں میں نبی علیہ السلام 24,000 مرتبہ وحی سے مشرف ہوئے، جس سے یہ قرآن کریم ترتیب پایا۔
تو فرمایا جو مخلوق اللہ کا کلام سننے کی تاب نہیں رکھتی وہ اس کی اجازت کے بغیر وہاں سفارش کیا کرے گی؟ مخلوق اتنی عاجز ہے کہ براہ راست کلام الہی سن نہیں سکتی. ان فرشتوں کو اللہ نے برداشت کی قوت دی ہے، انبیاء اور رسولوں کو وحی کی قوت دی ہے، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، جب وحی کی حالت آتی تو آپ بے سود ہو جاتے، آپ کے اوپر چادر کرا دی جاتی، اور سخت سردی بھی ہوتی تو بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے اور موتیوں کی طرح پسینہ گر رہا ہوتا تھا. ایسی کیفیت وارد ہو جاتی. جب وہی ختم ہوتی تو پھر حضور کو ہوش آتی اور اٹھ کر بیٹھتے. یہی حال تمام انبیاء کا ہوتا ہے، اور یہی فرشتوں کا فرمایا فَزَغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر تو مدہوشی چھا جاتی ہے. پھر جب ہوش آتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، کیا ارشاد ہوا بارگاہ پروردگار سے؟ قَالُوا الْحَقُّ، وہ کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، یہ بات ارشاد ہوئی ہے. تو پھر اس کی تعمیل کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بڑا عالی رتبہ، اور اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا، تمہارے علم میں سما نہیں سکتا، تمہارے دماغوں اور تمہارے قلوب میں نہیں سما سکتا. وہ بہت بڑا ہے. سمجھنے کے لیے آپ انہیں لوگوں سے یہ کہہ دیجئے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمینوں سے کون روزی دیتا ہے تمہیں؟ بلندیوں سے کیا کیا کیفیات آتی ہیں، آسمان کی فضا میں جو سیارے، ستارے، سورج، چاند گردش کر رہے ہیں، یہ سارے زمین کی طرف متوجہ ہیں، اور ان سے کیا کیا ویوز آتی ہیں، کیا کیا لہریں آتی ہیں، وہ زمین میں کیا کیا تبدیلی پیدا کرتی ہیں. پھر زمین کے ذرات کس طرح معلول بن کر مختلف شکلوں میں منتج ہوتے ہیں، کہیں اناج، کہیں پھل، کہیں کچھ بن رہے ہیں. تو یہ سارا نظام کون کرتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے سب اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے، یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. ایک کتنا بڑا درخت ہے، اس پہ کروڑوں پتے لگے ہوئے ہیں. ان درختوں کا ایسا، باٹنی والے سے پوچھو، ان کا ایسا نظام ہے کہ جڑیں زمین سے غذا لیتی ہیں، وہ غذا سیدھی پتے، ہر پتے میں بھٹی لگی ہوئی ہے. ہر پتے میں، ہر درخت کے ہر پتے میں بھٹی ہے. جڑ سے غذا اس بھٹی میں جاتی ہے، وہاں پک کے تیار ہوتی ہے، وہاں سے تقسیم ہوتی ہے کہ یہ تنے کو جائے گی، اس سے تنا بنے گا، یہ شاخوں کو جائے گی، یہ اس سے پھول بنے گا، اس سے پتے بنیں گے، اور اس سے پھل آئے گا. ایک پورا کارخانہ ہے ہر درخت کے اندر، ہر پودے کے اندر، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. کون چلا رہا ہے اس کو؟ میرے حبیب فرما دیجئے قُلِ اللَّهُ، صرف اللہ چلا رہا ہے. اب رہی بات ہماری اور تمہاری، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، تم بتوں کی بات کرتے ہو، یہ کہتے ہو یہ چلو خود کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے ہاں سفارش بھی کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سفارشی میری بارگاہ میں باریاب نہیں. تو اس میں کوئی مرنے مارنے کی بات نہیں، جھگڑنے کی بات نہیں، گولی چلانے کی بات نہیں، تلوار اٹھانے کی بات نہیں ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہم اور تم دونوں میں سے یا ہم ہدایت پر ہیں، سچائی پر ہیں، یا گمراہی پر ہیں. ہم اللہ کی توحید کو کے قائل ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. تم کہتے ہو نہیں ہمارے یہ بت بھی کچھ کریں گے، اور یہ اللہ تو ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، یہ وہ ہمارے سفارشی ہوں گے. تمہاری اس فلسفے کو اللہ قبول نہیں فرماتا.
تو دونوں، تم شرک کرتے ہو، ہم توحید کے قائل ہیں، تو دونوں سچے نہیں ہو سکتے. یا ہم سچے ہیں، یا تو اگر تم سچے ہو تو پھر ہم نہیں ہیں، ہم سچے ہیں تو تم نہیں ہو. اب اس کا فیصلہ اس کی بارگاہ میں ہوگا. یہاں ڈنڈا سوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اسلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے غزوات و سرایا ہوئے وہ دفاعی جنگیں ہیں. اہل مکہ نے چندہ کر کے قافلہ بھیجا، تجارت سے بہت سا مال کما کے اس سے لو لشکر بنا کر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے، مدینہ منورہ کو تاراج کر دیں گے. اس قافلے کو روکنے کے لیے مسلمان بڑھے، اہل مکہ بھی آگے، غزوہ بدر بپا ہوا. احد میں اہل مکہ حملہ آور ہوئے، غزوہ احد بپا ہوا، دفاعی جنگ لڑی گئی. خندق میں جزیرہ نما عرب کے مشرکین سارے حملہ آور ہوئے، دفاعی جنگ لڑی گئی. اور اس سے لے کر خلفائے راشدین کی جنگوں تک اور کیسر اور کسریٰ کی سلطنتیں جانے تک مسلمان دفاعی جنگیں لڑتے. جس طاقت نے اسلامی ریاست پر حملہ کرنا چاہا اس کے ساتھ جنگ ہوئی. یعنی اپنے اوپر جنگ مسلط کرنے کی بجائے مسلمانوں نے دفاعی جنگیں لڑی. کسی سے اس غرض سے جنگ نہیں کی گئی کہ تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم مسلمان کیوں نہیں ہو، بلکہ ریاست اسلامی میں جو لوگ رہتے تھے اور کلمہ گو نہیں تھے ان کے سارے انسانی حقوق بحال تھے، ان کو حفاظت بھی دی جاتی تھی، جان مال آبرو کا تحفظ دیا جاتا تھا، روزگار کے مواقع دیے جاتے تھے، بچوں کی تعلیم، علاج، معالجے کا سارا حکومت کرتی تھی. اگر محض کافر سمجھ کر لڑنا ہوتا تو پھر مسلمان ملکوں میں کوئی کافر نہ رہ سکتا، یا کلمہ پڑھتا یا قتل ہو جاتا. تو مسلمان ملکوں میں تو اسلام دفاعی جنگیں لڑتے. اگر کوئی آپ کا گھر چھیننا چاہے تو آپ اس کی حفاظت کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے. اسلام نے اس بات پہ جنگ نہیں کی یہ جو آج تماشا بن گیا، بندوق لے لی اور اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اسے گولی مار دو، اس کا کوئی جواز نہیں. اسے حق حاصل ہے، جو عقیدہ وہ رکھنا چاہے وہ رکھے. قبر میں جائے گا، اللہ کے روبرو پیش ہوگا، وہاں فیصلہ ہو جائے گا. ملک کے امن عامہ میں خلل اگر ڈالتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج کرے. ماں و شماع کو تو بندوق لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا ان سے فرما دیجئے اِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہم دونوں میں سے دونوں سچے نہیں ہیں. تم شرک کرتے ہو، ہم توحید کے ماننے والے، ہم دونوں سچے نہیں ہو سکتے. ہم سچے ہیں تو تم غلط کر رہے ہو، تم سچے ہو تو ہم غلط کر رہے ہیں. اب اس کا فیصلہ میدان حشر میں ہوگا، اللہ کریم کریں گے. یہاں کوئی بندوق لے کر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسے گولی مار دو، اسے چھوڑ دو، نہیں، یہ جائز نہیں ہے. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ہاں، کسی کے گناہ کسی دوسرے سے نہیں پوچھے جائیں گے. اگر تم برائی کرتے ہو تو اس کی سزا ہمیں نہیں ملے گی، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہمارے جرم کی سزا تمہیں نہیں ملے گی. پھر اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ تم اپنا کرو، ہم اپنا کرتے. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ. انہیں فرما دیجئے، انہیں اطلاع دے دیجئے، بتا دیجئے کہ ہمیں اور تمہیں سب کو اللہ ایک جگہ جمع کریں گے. یجمع بیننا ربنا، یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے. ہر کام کا نتیجہ ہوتا ہے. انسانی زندگی کو، انسان کو پیدا کیا، اسے مکلف بنایا، اب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے دنیا میں کیا کھویا کیا پایا، اس کا بھی نتیجہ ہونا چاہیے. فرمایا میدان حشر سجے گا، اللہ کریم ہمیں بھی وہاں بلا لیں گے، تم سب کو بھی وہاں جمع کر لیں گے. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان حق سے، انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا.
پھر پتہ چل جائے گا کس نے کیا کمایا کس نے کیا کھویا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ ذرا ذرا چیز سے واقف ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو حقائق جانتا ہو، اور اس کی ذات واحد لا شریک ہے جو ہر ایک کی ہر حقیقت سے واقف ہے، لہذا وہ فیصلہ فرما دے گا۔ آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور یہ دوسرے لوگ غلط ہیں، تو اسے حق پر قائم رہنے کا حق ہے۔ دوسروں کو غلط رہنے کا حق اللہ نے دیا ہے، وہ فیصلہ اللہ کرے گا نا، اس نے حق دیا ہے۔ دو حق ہر بندے کو اللہ نے دیے ہیں، ایک زندہ رہنے کا، جو زندگی دے نہیں سکتا وہ زندگی لینے کا مجاز بھی نہیں۔ اللہ کے حکم سے، عدالت کے فیصلے سے، اللہ کے قانون کے مطابق جو سزائے موت دی جاتی ہے وہ تو من جانب اللہ ہے، جرائم کی سزا ہے۔ میں اور آپ کسی کو نہیں مار سکتے، وہ کتنا بھی مجرم۔ ہم کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیں تو قاتل کو ہم سزائے موت نہیں دے سکتے، عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں کہ اس نے قتل کیا۔ سزا عدالت دے گی، نظام دے گا۔ اگر ہم اسے قتل کر دیں، اس نے قتل کیا ایسے قتل کر دو، تو پھر ہم قاتل ہو جائیں گے، پھر ہم پر مقدمہ چلے گا۔ تو یہ بندوق لے کر لوگوں سے بات منوانا، یہ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ یہ اسلام ہے کہ آپ لوگوں پہ گولی چلا دیں، یہ کافر ہے، یہ بدکار ہے، یہ میری طرح اسلام۔ یہ کمال ہے، مساجد میں بم پھینک رہے، یار مساجد میں تو مسلمان ہی ہیں کم از کم۔ نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں، چونکہ یہ ہماری طرح نہیں، ہم اور طرح مانتے ہیں، یہ اور طرح مانتے ہیں، ان پہ بھی بم چلا دو۔ جو مساجد محفوظ نہیں ہے تو پھر اقلیتوں کے عبادت خانے کہاں محفوظ رہیں گے؟ تو فرمایا یہ حق اللہ کا ہے، وہ اچھے برے سب کو جمع فرمائے گا، ہر ایک کی ہر بات سے واقف ہے، وہ انصاف کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، دکھاؤ مجھے جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو، دکھاؤ اللہ کا یہ نظام، اس میں ان کی مداخلت کیا ہے؟ واہ، وہ کیا کسی ذرے کو، کلی کلی کو، غنچہ غنچے کو پھول بنا سکتے ہیں؟ اس کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے کیا؟ بارش کا کوئی قطرہ وہ یہاں سے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ بارش بنانے، برسانے، پہنچانے میں ان کا کہاں ہے وہ تمہارے شریک؟ کیا کرتے ہیں؟ کلا، تم کچھ نہیں بتا سکتے۔ اللہ کی کاراگری تو ساری بتائی کہ وہ یہ کرتا ہے، تمہارے شرکاء کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، تم کچھ نہیں بتا سکتے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ صرف وہ اللہ ہی ہے جو عزیز الحکیم ہے، غالب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، دانا تر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ سے گستاخی کرتے ہیں اور آپ سے مناظرہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، نہ صرف آج کے لوگ جو آپ کے سامنے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو منصب نبوت بخشا ہے۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جو نیکی کی تعلیم دیں گے اور نیکی پر اچھے انجام کی خوشخبری بھی دیں گے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جو برائی سے روکیں گے اور اس کے برے انجام کا حال بھی بتائیں گے۔ آپ ہی بشیر بھی ہیں، آپ ہی نذیر بھی ہیں، کافۃ للناس، تمام نسل انسانی کے لیے تا قیام قیامت۔ آج بھی نبوت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک
آپ کی نبوت قائم رہے گی۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو روئے زمین پر ہر بندہ مکلف تھا آپ پر ایمان لانے کا، اور قیامت تک ہر انسانی متنفس مکلف ہے حضور کی اطاعت آپ پر ایمان لانے کا۔ جو نہیں لائے گا وہ اللہ کے نزدیک اپنا بدلہ پا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جلوہ افروز ہونا، یہاں سے عالم برزخ میں تشریف لے جانا، اس سے آپ کی نبوت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ ویسے ہی نبی ہیں۔ آپ جو کتاب لائے وہی قیامت تک کتاب ہدایت ہے۔ آپ نے اس کی جو شرح فرمائی آپ کے ارشادات عالیہ، آپ کی حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اور قیامت تک ہر متنفس وہ نجات پائے گا جو آپ کا دامن تھامے گا، آپ کی اطاعت کرے گا۔ جو آپ کی مخالفت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا فیصلہ اللہ کریم کریں گے، میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم بندوق لے کر کھڑے ہو جائیں، اسے بھی گولی مار دو، اسے بھی مار دو۔ یہ بالکل اس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، انسانی معاشرے میں جو انسانی معاشرے کے حدود و قیود حضور نے مقرر فرما دی ہیں، جو معیشت معاشرت کا نظام عطا کر دیا، اس کے اندر رہنا پڑے گا مومن کو بھی کافر کو بھی۔ کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو اسے میں اور آپ سزا نہیں دے سکتے، وہ حکمرانوں کا اور حکومت کا مسئلہ ہے۔ وہ ادارے جو ہیں، وہ حکومتیں جو ہیں، وہ نظام جو سوسائٹی کو چلاتے ہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ وہ انہیں سزا دے یا نہ دے، یہ اس کا کام ہے۔ اور آپ کی عظمت تو یہ ہے، یہ چند لوگ جو آپ کے سامنے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ رہتی دنیا تک ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو رہتی دنیا تک آنے والے تمام عالم انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور انجام بد سے خبردار کرنے والا مبعوث فرمایا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت آپ کی اس عظمت سے ناآشنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت بعثت سے لے کر قیامت تک ہے، اور جس طرح آپ کی دنیاوی زندگی میں آپ کا اتباع لازم تھا، اسی طرح آپ کے برزخی حیات میں بھی آپ ہی کا اتباع لازم ہے، اور قیامت تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کی جائے گی۔ آپ کی نبوت جاری و ساری ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر قیامت پہ جب بات آتی ہے تو یہ انکار کرنا، وہ قیامت کہاں ہے بھائی، نکالو کہاں ہے قیامت۔ اگر آپ سچے ہو تو کر دکھاؤ، قیامت کو لے آؤ۔ انہیں فرما دیجئے گھبراؤ نہیں، جب تمہارا پیدا ہونے کا وقت ہے تم پیدا ہو گئے، تم نے انکار کیا، خود کو روک سکے۔ جب تمہارا موت کا وقت آتا ہے تو مر جاتے ہو، کیوں نہیں رک جاتے؟ زندگی میں تمہارے لیے بیماری بھیج دیتے تو کیوں پڑ رہتے ہو؟ کہو میں نہیں بیمار ہوتا۔ اسی طرح انہیں فرما دیجئے قُل لَكُم مِّعَادُ یوم، تمہارے لیے وہ دن مقرر ہے۔ لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، اور جس کے لیے جو دن مقرر ہے اس میں ایک لمحہ اسے نہ وہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو دیکھ لو، تم قیامت پہ شبہ کرتے ہو، زندگی کے امور دیکھ لو۔ کیا تم نے بچپن کو روک لیا کہ میں لڑکا ہی رہوں گا، جوان نہیں ہوتا؟ جوانی آ گئی، بڑے خوش ہوئے۔ کیا جوانی کو روک لیا، بڑھاپے کو نہیں آنے دیا؟ روک لیتے نا اس کو، بڑھاپا بھی آ گیا۔ بیماری آ جائے کہ نہیں میں صحت مند رہوں گا، میں بیمار نہیں ہوتا، تو انکار نہیں کر۔ موت آ جائے چپ کر کے جان دے دیتے ہو، رک جاؤ نا یار، کہو میں نہیں مرتا۔
فرمایا اسی طرح جس طرح وقت مقرر پہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا، تمہاری پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، موت، اسی طرح قیامت کا بھی وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا وہ بھی آ جائے گی، گھبراؤ نہیں۔ اچھا یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرو، اچھا یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے تو تمہارے دامن میں کچھ ہو، جرائم کی گٹھڑی نہ سر پہ رکھو، کچھ نیکیاں دامن میں بھر لو، قیامت کو تم نے کیا زندگی میں روک لیا کہ قیامت کو آنے سے روک لو گے؟ قیامت تو اپنے وقت پہ آ جائے گی، بات یہ دیکھی جائے گی کہ تمہارے دامن میں ہے کیا، سر پر گناہوں کا بوجھ ہے یا دامن میں کچھ نیکیاں بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔